इंडिया भर में स्ट्रीट फूड यानी गली मोहल्लों, चौक चौराहों में मिलने वाला खाना इतना गैर सेहत बख्श और गंदा है कि जब कभी इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं तो दुनिया भर में इंडिया की बदनामी में कोई कसर नहीं रह। कोई ऐसा मोमोज, गोलगप्पे या चाट वाला नहीं होगा जिसके ठेले के आसपास हर वक्त ये गंदा जहरीला खाना खाने के लिए आवाम भीड़ ना लगी हो। इन लोगों को अगर कोई साफ सुथरे तरीके से खाना बनाकर खिला दे तो जनाब को मजा ही नहीं आता। जरा देखें हलवाई की दुकान की क्या हालत, लेकिन फिर भी ये वहीं जाकर समोसे और कचौरियां खाते हैं, ऐसे तेल में तली हुई जो कम से कम 10 दफा इस्तेमाल हो चुका होता है। ऊपर से जो चीजें डाली जाती हैं वो भी अपनी असली हालत में नहीं होती। जाली पनीर जो कि इंसान के लिए जहर से कम नहीं, गली सड़ी सब्जियां, कहने को तो इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, विश्व गुरु है, दुनिया को राह दिखाने वाला है, लेकिन अपने मुल्क की बात की जाए तो मोदी की हुकूमत सोई हुई है। यहाँ तक कि बड़े बड़े ब्रांड्स भी बच्चों के खाने में मिलावट करते हुए नजर आते हैं। अक्सर प्रोडक्ट्स में पाम ऑयल इस्तेमाल होता है जो कि मगरबी ममालिक में सख्ती से ममनू या बैन है। रोज़मर्रा की अशिया में इतने ख़तरनाक केमिकल, रंग और एडिटिव इस्तेमाल किए जाते हैं कि समझो रोज़ाना थोड़ी थोड़ी मिकदार में जहर खा रहे होते हैं। सब्जियों पर रंग किया जाता है ताकि वो ज़्यादा ताज़ा लगें। इनके साइज़ बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। फलों को केमिकल से एक रात में पका लिया जाता है और ये सब खुलेआम हो रहा है। ना हुकूमत को इसकी परवाह है, ना ही आम लोगों को, लेकिन इसके नताइज बहुत महंगे साबित हो सकते हैं। ये वीडियो शायद आपने देखी होगी जिसमें समझा जा सकता है कि इंडियन फूड स्ट्रीट के साथ कितने बड़े मसाइल जुड़े हुए हैं। ना सफाई, ना अफसाने सेहत के असूल। काउंटर की हालत देखिए, गिरे हुए सालन और सब्जियां दोबारा इकट्ठी करके इस्तेमाल की जाती हैं। दुकान खुले आसमां के नीचे है, यानी हवा, मट्टी, गर्द सब का सब खाने में शामिल होता है। और जिस तेल में ये चीज़ें बनती है उसकी तो बात ही ना की जाए तो बेहतर है। ऐसी दुकानों में चूहे, छिपकलियां, काकरोच, मकड़ियां सब आम मिलता है। फिर भी ग्राहकों की भीड़ देख के यकीन नहीं आता ये कौन सी मखलूक है जो इतना गंदा खाना खाने के लिए भी तैयार हो जाती है। यहाँ तक कि गैर मुल्की सियाह भी इन एडवेंचर्स को आजमाने और अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाने आ जाते हैं, और बाज़ औक़ात इन्हें अस्पताल दाखिल करवाना पड़ता है और इनकी चेहरे की हालत को देख के लगता है कि उन्होंने उम्र भर का सबक सीख लिया है। भारत में करीबन 95% ठेले और दुकानें ऐसी ही हैं जहाँ पे हाथों में दस्ताने पहनने का रवाज ही नहीं है, और यहाँ सारा काम इन्हीं नंगे हाथों और बल्कि नंगे पाँव से भी कुछ काम सर अंजाम दिया जाता है, और इससे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी को किस कदर ख़तरा लाहक हो सकता है। यहाँ सफाई के लिए एक ही कपड़ा इस्तेमाल होता है जिससे काउंटर भी साफ़ किया जाता है, हाथ भी, और कभी कभी खाने के बर्तन भी उसी कपड़े से साफ़ कर दिए जाते हैं। ये इंडियन स्ट्रीट फूड की असलियत है, उसकी हकीकत है, जिससे इंडिया खुद भी नहीं भागता, लोग तस्लीम करते हैं, और जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ दांव पे लगी हुई हैं। आजकल हर गली, हर शहर में इनके दीवाने हैं, ख़ास तौर पे शुमाली भारत और दिल्ली में। लेकिन ज़रा ये देखें कि ये मोमोज़ कहाँ और कैसे बनते हैं, ऐसे गंदे गोदामों में जहाँ मक्खियों, चूहों, काकरोचों की कॉलोनियाँ हैं। ज़्यादातर फास्ट फूड में आपको मैदा ज़रूर मिलेगा, चाहे वो मोमोज़ हों, स्प्रिंग रोल हों या पिज़्ज़ा हो। पहली तो बात यह है कि मैदे के नाम पे कुछ और ही बेचा जाता है, और दूसरा अब ज़रा देखिए कि ये मैदा किस तरीके से तैयार किया जाता है। आगे चलते हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी आजकल बहुत आम है, बल्कि अब तो इंडिया में 10 मिनट की डिलीवरी का ज़माना हो गया है, और ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी बन गई और हमें मेडिकल असिस्टेंस की बड़ी ज़रूरत है। कभी आपने सोचा है कि वो खाना कितना नाकस क्वालिटी का होता है? तेलंगाना के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने कई मशहूर रेस्टोरेंट्स को बेनकाब किया, और जो तस्वीर सामने आई हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। क्लाउड किचन की हालत तो इससे भी बदतर है। छोटी सी काल कोठरी में 10-15 जेली ब्रांड्स के नाम से खाने तैयार होते हैं, जहां गंदगी, कीड़े मकोड़े और बदबू आम सी बात है। क्लाउड किचन की तफसील में जाया जाए तो ये एक बंद कमरा होता है जिसमें कुछ वर्कर काम करते हैं, और यहाँ से ना तो आप आके खा सकते हैं, कोई सीटिंग एरिया नहीं होता, ना ही आप जाके उनको ऑर्डर दे सकते हैं, बल्कि आपने उनको ऑनलाइन ही ऑर्डर करना है। ये इस वजह से है कि ये क्लाउड किचन बेसिकली इतना गंदा होता है कि यहाँ पे सांस लेना भी मुहाल होता है, इसलिए आपको क्लाउड किचन के दरवाजे तक आने नहीं दिया जाता, बल्कि आपको ऑनलाइन सर्विस ही दी जाती है कि आप बाहर ही रहें। अब ये हिसाब लगा लें, आप क्लाउड किचन से अगर खाना मंगवाते हैं तो ज़रा आंखें बंद करें, सोचें कि जिस मुल्क में सब्जियाँ नाले के गंदे पानी से धोई जाती हों, जहाँ चूहे आपकी आंखों के सामने खाने वाली चीज़ों के ऊपर फिर रहे हों, जहाँ गली सड़ी सब्जियों का इस्तेमाल आपकी आंखों के सामने हो रहा हो, तो क्लाउड किचन तो आप
دیکھ بھی نہیں سکتے, آپ اس کے اندر بھی نہیں جا سکتے, آپ صرف اور صرف آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. اس کلاؤڈ کچن کی کیا حالت ہے آپ کو بتاؤں. پٹیالہ میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا. ایک فیملی نے ریسٹورنٹ سے کیک منگوایا جن کی 10 سالہ بیٹی کی سالگرہ تھی, اور وہ کیک کاٹ کے اس کا مزہ اور لطف لینا چاہتے تھے, لیکن یہ کیک کھانے سے بچی کی موت ہو گئی. تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ کیک دراصل کلاؤڈ کچن سے منگوایا گیا تھا, اور اس میں شوگر کی مقدار اتنی زیادہ تھی یہ کیک اس کی موت کا سبب بن گیا. اور یہ مسئلہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ پارلیمنٹ تک یہ اٹھایا جا سکا ہے. حال ہی میں موہالی کی ایک فیکٹری میں چھاپا مارا گیا جہاں کتے کی ایک لاش ملی. یہ وہی فیکٹری تھی جہاں موموز تیار کیے جاتے ہیں. چین کی ایک ویڈیو دیکھیں اور آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ دنیا انڈین فوڈ کے بارے میں کیا کہتی ہیں. ایسی ہزاروں ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہے اور ان کی وجہ سے دنیا بھر میں بھارت کی بدنامی ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ بیرون ملک انڈین کو پجیٹ جیسے القابات سے پکارا جاتا ہے. پجیٹ کا لفظی مطلب کچھ نہیں, لغوی مطلب کچھ نہیں, یہ بس ایک بنائی ہوئی گالی ہے جسے استعمال کرنے والے لوگ بھارتیوں کا مذاق اڑانے یا ان کی تضحیق کرنے کے لیے بولتے ہیں. یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں بلکہ یہ ایک کڑوی حقیقت ہے. مسئلہ صرف امیج کا نہیں, سب سے پہلے ہمیں اپنی صحت کی فکر کرنی چاہیے. لیکن افسوس ایسی خبریں اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد نہ عوام بدلتی ہے نہ حکومت کوئی سخت ایکشن لیتی ہے. سب ذائقے اور سستے کے پیچھے اندھے ہو چکے ہیں, بغیر سوچے سمجھے زہر نگل رہے ہیں, اور اسی کی وجہ سے کینسر, ہارٹ اٹیک, شوگر اور بلڈ پریشر جیسی کئی بیماریوں نے انڈینز کو جکڑ لیا ہے. انٹرنیٹ میں ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بچہ سموک بسکٹ کھا کر ہسپتال پہنچ گیا, اور یہ ہے شری نریندر داموڑ داس مودی کے انڈیا کی حالت. اب ذرا سوچئے, اگر کوئی چیز آپ کو صرف 20 یا 30 روپے میں مل رہی ہے جیسے کہ پنیر موموز یا بٹر آملیٹ, تو آخر اتنی سستی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اصلی نہیں بلکہ نکلی ہے. یہ لوگ فیک پنیر استعمال کرتے ہیں جو کہ دراصل ویجیٹیبل آئل اور کیمیکل سے تیار کیا جاتا ہے. یہ اصلی پنیر سے کہیں زیادہ سستا ہوتا ہے, لیکن اس کا کلر, اس کا ذائقہ بالکل اصلی پنیر کی طرح لگتا ہے. اور بعض اوقات تو آپ کو اس جیلی اور اصلی پنیر میں فرق کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بھارت میں اس جیلی پنیر کو بیچنا غیر قانونی نہیں ہے. بڑے بڑے برانڈز تک جیلی مکھن, گھی اور پنیر بیچتے ہیں اور عام آدمی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ آخر وہ کیا کھا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے آج ہماری صحت, ساکھ اور نسلیں خطرے میں ہیں. ایسی خبریں ہر گرمی کے موسم میں وائرل ہو جاتی ہیں, کچھ دن شور مچتا ہے, پھر لوگ بھول جاتے ہیں. شاید آپ نے محسوس کیا ہو, جو کھانا آپ بازار سے کھاتے ہیں یا ریسٹورنٹ سے منگواتے ہیں اس میں ذائقہ کچھ الگ ہوتا ہے, اور وہی کھانا, وہی چیز اگر آپ گھر میں پکائیں تو اس میں مزہ نہیں آتا. ایسا کیوں ہے؟ یہ دراصل ایک فوڈ ایڈیٹیو ہوتا ہے جسے MSG کہتے ہیں. یہ ایک سستا سا پاؤڈر ہے جو کہ کھانے کے ذائقے کو بڑھاتا ہے. اسے بڑے ہوٹل سے لے کر کے گلی محلے کے ریڑھی والے, چھابڑی فروش اپنے کھانے کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بظاہر یہ محفوظ سمجھا جاتا ہے, لیکن جب اس کی مقدار حد سے زیادہ ہو جائے تو یہ جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ بن جاتا ہے. اس میں سوڈیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. لوگ پہلے ہی ضرورت سے زیادہ نمک کا استعمال کرتے ہیں, اور زیادہ سوڈیم کا مطلب بلڈ پریشر, دل کے امراض اور دیگر سنگین مسائل ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹھیلے والے یا چھوٹے ریسٹورنٹس والے یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی مقدار درست ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ میرا کسٹمر جو ہے وہ میرے سے سیٹسفائی ہوتا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ احتیاط کی جائے. اشتہارات میں کمپنیاں اپنے پروڈکٹس کو ہیلتھی اور نیوٹریشن والی چیزیں بتاتی ہیں, لیکن جب آپ ان کے اجزاء کی فہرست پڑھتے ہیں تو سچائی سامنے آتی ہے. ایڈڈ شوگر, پام آئل, امولسیفائر, کلرنگ ایجنٹ اور مصنوعی فلیور, یہ سب تقریباً ہر پیکٹ میں آپ کو ملیں گی. بھارت میں بکنے والی فانٹا اور یورپ میں بکنے والی فانٹا میں کتنا فرق ہے؟ یورپ میں بکنے والی فانٹا میں آرٹیفیشل کلر نہیں ڈالے جاتے, اس لیے وہ قدرتی رنگ کی لگتی ہے, جبکہ بھارت والی فانٹا میں رنگوں کی بھرمار ہے. اس طرح شوگر کی مقدار میں بڑا فرق ہے. یہاں چاکلیٹ میں کوکو نہیں, اورنج جوس میں اصل اورنج نہیں, بس شکر اور مزید شکر ہے. اسی لیے انڈیا کو آج ڈائبٹیز کیپٹل آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہاں فوڈ ریگولیشن انتہائی کمزور ہے. یورپ میں یہی کمپنیاں اچھی کوالٹی کا پروڈکٹ بیچ سکتی ہیں تو بھارت میں کیوں نہیں؟ کیونکہ یہاں FSSAI یعنی فوڈ سیفٹی اتھارٹی اپنے اصولوں پر عمل نہیں کروا پاتی, اور قوانین کمزور ہیں, فنڈ ضائع کر دیے جاتے ہیں, اور فوڈ سیفٹی کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں جاتا. اگر آپ سوچیں کہ ٹھیک ہے میں باہر کا کھانا چھوڑ کے صرف گھر کا کھانا کھاؤں گا, تو بدقسمتی سے آپ تب بھی محفوظ نہیں. سبزیوں کو مصنوعی رنگوں سے رنگا جاتا ہے, پھلوں میں ہارمون اسٹیرائڈ کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ بڑے, چمکدار اور تازہ دکھیں.
کھیرا اور گھیا جیسی سبزیوں میں اکثر آکسیٹوسن کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ سائز میں بڑھ جائے۔ الہ آباد یونیورسٹی کے پروفیسر کی تحقیق میں معلوم ہوا کہ انڈسٹریل ایریاز کے قریب اگائی جانے والی سبزیوں میں کروم، سیسا اور نکل جیسے خطرناک ذرات پائے گئے، کیونکہ کسان کارخانے کے گندے پانی سے فصلوں کی آبے پاشی کرتے ہیں۔ ایک اور تحقیق میں یہی نکلا، گنگا کے کنارے کسانوں نے بتایا کہ پانی کی کمی کے باعث انہیں یہیں آلودہ پانی فصلوں کو دینا پڑتا ہے۔ بھارت دنیا بھر میں مسالوں کے لیے مشہور ہے، جہاں سے ہر سال 4 ارب ڈالر کے مسالے ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ لیکن پچھلے سال ایک بڑی خبر آئی، امریکہ، یورپ، ہانگ کانگ اور سنگاپور کی فوڈ اتھارٹیز نے انڈیا کے مشہور برانڈز کے مسالوں میں کینسر پیدا کرنے والے کیمیکلز کا اچھی خاصی مقدار میں موجود ہونا پایا گیا، اور یہ بھارت کے لیے عالمی سطح پر ایک شرمندگی کا لمحہ تھا۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد خوف پھیلانا ہرگز نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کو آگاہ اور باخبر کیا جائے۔ آپ پاکستان میں، انڈیا میں یا کسی بھی ملک میں بیٹھے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی ارد گرد ایسی چیزوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں، کیونکہ جب یہ چیزیں بگڑنے لگ جاتی ہیں تو پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھارت کے سارے ہوٹل اور تمام پروڈکٹس خراب ہیں، لیکن مسئلہ عام اور سنگین ہے۔ بھارت کو سوچنا ہوگا کہ جو کچھ اپنے جسم میں ڈال رہے ہیں وہ اصل ہے کہ نقل ہے۔ جو پیک شدہ فوڈ وہ خرید رہے ہیں، کیا وہ محفوظ ہے؟ اس کے اجزاء ان کے جسم پہ کیا اثر ڈالیں گے؟ ایک سادہ سا اصول یاد رکھیں، اگر کسی پیکٹ کے اندر اجزاء کی فہرست 10 سے زیادہ ہو تو بہتر ہے اسے چھوڑ دیں۔ اسی طرح بازار کے تیل میں بار بار تلنا، کالا تیل، گندے برتن سب کینسر کو دعوت دیتے ہیں۔ اگر آپ باہر سے کھانا کھاتے ہیں تو کم از کم ایسی جگہ کھانا کھائیں جہاں صفائی ہو، حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق چیز کو تیار کیا گیا ہو، چاہے آپ کو تھوڑے پیسے زیادہ دینے پڑ جائیں۔ آن لائن کھانا منگواتے ہیں تو پھر بھی احتیاط کریں، وہ کلاؤڈ کچن کہاں پہ ہے، کیسے کام کرتا ہے۔ کسی بھی برانڈ یا پروڈکٹ کے اوپر، خصوصاً جب وہ چیز کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے، تو آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کا باعث بنیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔